بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جتنی دور سے چڑھ کر نماز پڑھنے آتا ہے تو وہ اسی قدر زیادہ اجر حاصل کرتا ہے، اور جو شخص نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو وہ اس شخص سے زیادہ اجر حاصل کرتا ہے جو اکیلا نماز پڑھ کر سو جاتا ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 699۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس حال میں فوت ہو کہ وہ کبر و حیانت اور قرض سے بری ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 2921۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور لوگ اس کی تدفین کے بعد واپس جاتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آہٹ سنتا ہے، پھر اس کے پاس 2 فرشتے آ جاتے ہیں اور اسے بٹھا کر اس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو اس آدمی کے بارے میں کیا کہے گا؟ مومن میت کہتا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اس سے کہا جاتا ہے، تو جہنم میں اپنے ٹھکانے کی طرف دیکھ، اللہ نے تمہارے لیے اس کے عوض جنت میں ٹھکانہ تیار کر دیا ہے۔ وہ اپنے دونوں ٹھکانوں کی طرف دیکھتا ہے اور قیامت کے دن تک اس کی قبر 70 ہاتھ تک فراخ کر دی جاتی ہے اور اس کو تر و تازہ نعمتوں سے بھر دیا جاتا ہے۔ رہا مسئلہ کافر یا منافق کا، تو اس سے بھی یہی سوال کیا جاتا ہے کہ تو اس ہستی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہے گا؟ وہ کہتا ہے، میں تو نہیں جانتا، لوگ جو کچھ کہتے تھے میں بھی کہہ دیتا تھا، لیکن اب میرے علم میں کوئی چیز نہیں ہے۔ اس سے کہا جاتا ہے، تو نے نہ سمجھا اور نہ پڑھا۔ پھر اس کے کانوں کے درمیان لوہے کے گرز کی ایک ایسی ضرب لگائی جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ ایسے چلاتا ہے کہ جن و انس کے علاوہ قریب والی مخلوق اس کی چیخو پکار کو سنتی ہے، اور اس کی قبر کو اس قدر تنگ کر دیا جاتا ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ مسند احمد حدیث نمبر 3301۔